الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قابل صد احترام معزز سامعات، آج ہم بات کریں گے کہ مومن بندے کی کیا نشانی ہے، ایمان والے بندے کی کیا علامت ہے۔ میری بہنوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے میرے اللہ، مجھے ان لوگوں میں فرما دے کہ جب وہ نیک کام کریں تو خوش ہوں، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کریں۔ میری معزز سامعات، در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ دعا اختیار فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ یہ دعا میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم بھی یہ دعا کریں، اور نہ صرف دعا کریں بلکہ نیک کام کریں تو ان پر خوش ہوں، اور جب کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو اس پر نادم ہوں، استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا ایک طریقہ نادم ہونا بھی ہے، الندم توبہ، کہ اصل میں توبہ ندامت ہی ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ اس کے جواب میں آقا انعامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے بری لگے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ میری بہنوں، دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم اللہ کی رضا کے کام کر کے خوش ہوں، اور اللہ کی نافرمانی اگر ہم سے کوئی ہو جائے، بلکہ ہم تو صبح و شام انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ غلطیاں، ہمارے یہ گناہ ہمارے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی رضا والے کام کر کے خوش ہوں، اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس پر نادم ہوں، استغفار کریں۔ میری معزز سامعات، جس طرح نیکی کر کے خوش ہونا چاہیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، جس نے نیکی کی توفیق دی، اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے کام میں مجھے مشغول فرما دیا، اسی طرح گناہ سرزد ہو جانے پر بہت زیادہ غم زدہ ہونا چاہیے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہائے، مجھ سے خالق و مالک کی نافرمانی ہو گئی، اور مجھ جیسا حقیر و ذلیل مولا کائنات جل مجدہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا،
یا اللہ مجھے معاف فرما دے، درگزر فرما دے، میری مغفرت فرما دے، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے۔ میری بہنوں، کون بندہ ہے سوائے انبیاء علیہم السلام کے جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے؟ گناہ تو بندوں سے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن گناہوں میں دیدہ دلیری دکھانا، جرأت کرنا اور گناہوں میں ترقی کرتے رہنا بہت بڑی نادانی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خطا کاروں میں بنائے جو اپنی خطاؤں پر توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب، آپ کی عزت کی قسم، میں آپ کے بندوں کو برابر صحیح راستے سے ہٹاتا رہوں گا، سیدھے راستے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ تو پروردگار عالم جل شانہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے رفع مقام کی قسم، کہ جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ میری بہنوں، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ استغفار کر لینے کے گھمنڈ میں گناہ کرتے رہنا درست نہیں ہے، کیونکہ آئندہ کا حال کسی کو معلوم نہیں، کیا پتہ توبہ سے پہلے ہی موت آ جائے، اللہ نہ کرے۔ پھر یہ بھی تجربہ ہے کہ توبہ استغفار کی دولت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت انہی کی قسمت میں توبہ بھی کرتے ہیں جو گناہوں سے بچنے کا دھیان رکھتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جائے جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو۔ اور کبھی کبھار جب گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں، اور جو لوگ مغفرت کی خوشخبریوں کو سامنے رکھ کر، بخشش کی بشارتوں کو ذہن میں رکھ کر گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو توبہ استغفار کا خیال تک نہیں آتا۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، جتنے بھی زیادہ گناہ ہو جائیں، اللہ کی مغفرت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے پیغمبر، آپ میری طرف سے میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ میری معزز سامعات، استغفار جہاں گناہوں کی معافی اور نیکیوں کی خامی اور کوتاہی کی تلافی کا ذریعہ ہے، وہاں اور بھی استغفار کے بہت سے فوائد ہیں،
اور بہت سے فوائد کا سبب ہے توبہ استغفار۔ بارش لانے کا سبب ہے استغفار۔ اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں توبہ استغفار سے، اور توبہ استغفار کی کثرت ہر وقت رکھنی چاہیے۔ قرآن مقدس میں حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی تھی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے حضور میں توبہ کرو، وہ تم پر خوب بارش برسا دے گا، تم کو اور قوت دے کر تمہاری طاقت میں، تمہاری قوت میں ترقی دے گا، اور مجرم ہو کر اعراض مت کرو، لوٹو مت مجرم بن کر۔ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سورہ نوح میں نصیحت فرمائی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی تھی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اور میں نے کہا، پس میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، گناہ بخشواؤ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، اور تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ میری معزز سامعات، ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ توبہ اور استغفار بہت سے فوائد کا سبب ہے۔ بارش کے آنے اور طاقت اور قوت میں اضافہ ہونے، اور مال اور اولاد کے بڑھنے، اور باغات اور نہریں نصیب ہونے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر لمحہ اپنے دربار میں تائب رکھے، اور ہر وقت اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ استغفار اللہ رب العزت ہماری قسمت میں فرمائے۔ میری بہنوں، اگر کوئی گناہ کے بعد اللہ کے در پہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ رب العزت اسے یہ موقع نصیب فرما دیں زندگی میں، تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قسمت میں فرمائے، اور اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔